اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں، سونے آقا کا گزر ہو رہا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ایک قبر پہ عذاب آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا پتہ کرو یہ کون ہے اور کس کی قبر پہ عذاب آ رہا ہے۔ پتہ چلا کہ ایک بوڑھی اماں ہے، اس کے بیٹے کی قبر ہے اور اس پہ عذاب آ رہا ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس ماں جی کو بلا کے لے کے آؤ۔ جب لایا گیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اماں جی یہ کس کی قبر ہے؟ تو اس بوڑھی اماں نے فرمایا یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا اس کی قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، یہ کیا کرتا تھا؟ کوئی برے کام کرتا تھا یا غلط کام کرتا تھا؟ کیا کرتا تھا کہ اس کی قبر پہ عذاب ہو رہا ہے؟ تو اس بوڑھی اماں نے فرمایا نہیں میں صدقے جاؤں تیرے سونیا، یہ تو 5 ٹائم نماز پڑھتا تھا، قرآن پاک پڑھتا تھا، حج کرتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، لیکن جب گھر آتا تھا تو میں بیٹھی ہوتی تھی تو مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، سیدھا کمرے میں چلا جاتا تھا۔ اے کملی والیا میں نے اسے لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے پالا، میں نے اپنی خوشیاں اس پہ نشاور کر دی، میں نے اپنا خیال نہیں رکھا، میں نے اپنی دیکھ بھال نہیں کی، میں نے اس کو پرورش کی، اس کی پرورش کر کے اسے اچھے کام پہ لگایا۔ یہ جب بھی آتا یا کوئی چیز لے کے آتا تو مجھے پوچھتا نہ اور سیدھا کمرے میں اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا اور کبھی میرا حال تک نہ پوچھا۔ پھر ایک دن کیا ہوا، یہ آیا سیدھا کمرے میں چلا گیا تو جب بھی یہ آتا کوئی فروٹ وغیرہ لے کے یا کوئی چیز بھی لے کے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا تو میرا دل جو پھٹ جاتا تھا، پھر میں خاموش رہتی تھی۔ لیکن کہ میں نے بچے کو پالا پڑھایا لکھایا اتنا بڑا کیا، تو پھر ایک دن یہ سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ اس کی بیوی نے پتہ نہیں اسے کیا کہا کہ اس نے پوچھا نہیں، کوئی بات نہیں مجھ سے کی، کوئی کچھ نہیں کیا، اس نے میرے آ کے تھپڑ مار دیا۔ توبہ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ میرے نبی کریم آقا دو جہاں کی آنکھوں میں آنسو آ کے جب یہ سنا، نبی کریم رحمت للعالمین کی داڑھی مبارک جو سارے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اب اس کا کیا کرنا، آپ اسے معاف کر دیں۔ تو وہ بوڑھی ماں بولی سونے آقا سونے کریمہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ میرے آقا دو جہان نے فرمایا دوسری دفعہ کہ اماں آپ اسے معاف کر دیں۔ پھر وہ بوڑھی ماں نے فرمایا کہ میں اسے میرے سونے کملی والیا میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پھر میرے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اماں اس کی قبر کے ساتھ بیٹھ آ کے ماں جی کان لگا کے دیکھو۔ جب ماں نے قبر کے ساتھ کان لگائے تو ادھر عذاب ہو رہا تھا، اندر سے آوازیں آ رہی تھی اماں جی مجھے معاف کر دو، آپ کو صدقہ عثمان غنی کا، ماں جی آپ کو کالی کملی والے کا صدقہ مجھے معاف کر دو، بڑا عذاب ہو رہا ہے میرے اوپر، آپ کو غوث جلانی کا واسطہ مجھے معاف کر دو، آپ کو پنجتن پاک کا صدقہ مجھے معاف کر دو۔ ماں نے جب یہ آوازیں سنی تو ماں ہے نا، ماں تو ماں ہے، ماں کا دل دیکھے اللہ پاک نے کیسے بنایا، ماں کی چیخیں نکل گئی، ماں تڑپ اٹھی، ماں کا کلیجہ تڑپ گیا۔ ماں نے فرمایا اے میرے کملی والیا میں نے اسے ایک بار نہیں میں نے اسے 7 بار معاف کیا، میں نے اپنے بچے کو 7 بار معاف کیا، اسے یہ عذاب ٹل جائے۔ ماں کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی گئے تو قبر سے آوازیں آنی رک گئی، قبر سے آوازیں آنی ٹھہر گئی، وہاں پہ خاموشی چھا گئی۔ دیکھیں یہ ماں کی کتنی عزت، ماں کی قدر کر لو، ماں باپ کی بد دعائیں نہ لیا کرو۔ آپ کو پتہ ہے ماں باپ نے آپ کو کس طرح پالا ہے، کتنی محنت کی ہے، اپنی خوشیاں گوار دی ہیں، آپ کی پرورش کرنے میں، آپ کو پالنے میں کتنے دھکے کھائے ہیں، کتنے لوگوں کی باتیں سنی ہیں۔ اللہ توبہ نعوذ باللہ، اٹھا کے تھپڑ ہی مار دیا، پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ کیا ہوا۔ جس نے جنم دیا پالا پوسا اس کا کوئی حق ہی نہیں رہا، بیوی آئی تو ماں مر گئی اسی دن۔
آپ دنیا میں بھی دھکے کھائیں گے، اگر والدین کو ذلیل کریں گے تو آخرت میں بھی سزائیں بڑی مشکل ہے۔ اللہ پاک بچائے ان سزاؤں سے سب کو، اور ہمیں عزت دے، ہم ہمت دے، توفیق دے، ہم اپنے والدین کی عزت کریں، قدر کریں، اور اگر کوئی گھر میں مسئلہ ہوتا بھی ہے تو بیٹھ کے دونوں کی سنیں۔ یہ والدین کی دعائیں ہمیں، میں بار بار کہتے، فرش سے اٹھا کے عرش تک لے جاتی ہیں۔ والدین کی دعائیں نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ والدین کی دعائیں، گھر میں بڑے بزرگ ہوتے ہیں، کسی کی وجہ سے برکتیں ہوتی ہیں، پتہ چلتا جب وہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، صحت تندرستی سے، جن کی زندہ ہے اور جن کی دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، اللہ پاک ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور میری والدہ بھی 14 سال ہو چکے ہیں ان کی ڈیتھ ہوئے، اللہ پاک ان کو بھی جنت فردوس میں جگہ دیں۔ اور سب یہ جتنے لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میری والدہ کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کو جنت فردوس میں جگہ، اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جگہ دے۔ اور درود پاک پڑھے نبی کریم پر۔ اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کریں، سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر ضرور کیا کریں۔ شیئر کا اس لیے کہتے ہو، کتنے بچے آج نافرمان ہیں والدین کے، بہت زیادہ، چھوٹے چھوٹے بھی۔ اور سبسکرائب ضرور کریں۔